السلام علیکم حاضرین و سامعین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ کے نئے زاویے کے مضمون کالونیل دور میں طلبہ تحریک ہے۔ برصغیر ہندوستان میں طلبہ کی سیاست کا آغاز کالونیل دور میں ہوا۔ برطانوی حکومت نے سیاسی تسلط کے ساتھ ساتھ جب تعلیم کے ذریعے نوجوانوں کے ذہنوں کو بدلنے کا منصوبہ بنایا تو 1835 میں لارڈ مکالے کے نظریے پر انگریزی کو سرکاری زبان بنایا اور ایسے تعلیمی اداروں کی بنیاد ڈالی کہ جو انہیں ملازم فراہم کر سکیں۔ اس سلسلے میں 1857 میں الہ آباد میں بھی یونیورسٹیوں کی بنیاد پڑی۔ ان یونیورسٹیوں میں عمرہ اور متوسط طبقے کے لوگ تعلیم حاصل کرنے لگے، جن کا مقصد اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کا حصول تھا۔ لیکن تعلیم نے جہاں ذہنوں کو اہل یورپ اور ان کی تہذیب سے مروب کیا، انہیں یورپی خیالات و افکار نے نوجوانوں میں تبدیلی کی خواہشات پیدا کی۔ جب انہوں نے اپنی تاریخ کا مطالعہ کیا تو کالونیل استحصال سے واقف ہوئے۔ ان دونوں نے مل کر ان میں نیشنلزم کے جذبات کو ابھارا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ہندوستان میں ایک طرف تو برطانوی حکومت آئینی اصلاحات لا رہی تھی تو دوسری جانب ہندوستان کے لوگوں کے مطالبات کی مانگ بڑھ رہی تھی۔ 1905 کا سال اس لیے اہم ہے کہ اس سال برطانوی حکومت نے بنگال کو تقسیم کیا۔ تقسیم بنگال کے مسئلے پر مغربی بنگال میں زبردست تحریک ابھری کہ جس میں پہلی مرتبہ طالب علموں نے حصہ لیا۔ حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے، اخبارات میں لکھا گیا، پیمفلیٹ تقسیم ہوئے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سودیشی تحریک اٹھی کہ انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا جائے اور ہندوستانی کپڑا استعمال کیا جائے۔ اس موقع پر طالب علموں نے تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کیا، تحریر و تقریر کے ذریعے حکومت کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ جب پرامن طریقوں سے اس تحریک کا اثر نہیں ہوا تو طالب علموں نے دوسرے نوجوانوں کے ساتھ مل کر یورپ کے ماڈل پر خفیہ انجمنیں بنائیں اور حکومت کے عہدیداروں کے خلاف دہشت گردی کی تحریک میں حصہ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1911 میں حکومت کو تقسیم بنگال ختم کرنا پڑی۔ اس کے بعد ہندوستان میں جو سیاسی تبدیلیاں آئیں، ان میں سیاسی جماعتوں کی شرکت تھی۔ طلباء نے ان تحریکوں میں علیحدہ سے حصہ لینے کے بجائے ان جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ چونکہ طلباء میں اکثریت ہندوؤں کی تھی کہ جنہوں نے جدید تعلیم کے حصول میں سب سے پہلے حصہ لیا تھا، اس لیے مسلمان طلباء اقلیت میں تھے۔ لیکن ابتدائی زمانے میں ہندوستانی قومیت کے زیر اثر طلباء کا مقصد اول برطانوی حکومت سے سیاسی حقوق حاصل کرنا اور آگے چل کر آزادی کا مطالبہ تھا۔ 1920 میں خلافت تحریک اور تحریک موالات میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے۔ مسلمان طلباء بھی خلافت اور بعد میں ہجرت تحریک میں آگے تھے، یہاں تک کہ ہجرت تحریک میں بہت سے مسلمان طلباء نے تعلیم چھوڑ کر ہجرت کی اور افغانستان و وسط ایشیا چلے گئے۔ اس دور میں اخبارات نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ مولانا آزاد کے اخبار الہلال اور البلاغ نے پان اسلامزم کے جذبات کو ابھارا تو مولانا محمد علی جوہر کے اخبارات کامریڈ اور ہمدرد نے اسلامی شعور کو پیدا کیا۔ لیکن پہلی طالب علم تنظیم 1936 میں آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے بنائی گئی۔ یہ دور ہندوستان کی سیاست میں اہم تھا۔ 1935 کا ایکٹ آ چکا تھا کہ جس کے تحت الیکشن ہونے والے تھے۔ کانگریس اور مسلم لیگ دو سیاسی جماعتیں سرگرم تھیں، مگر کانگریس کا دائرہ وسیع تھا۔ طالب علموں میں چونکہ اکثریت ہندوؤں کی تھی، اس لیے ان کا نقطہ نظر قومی تھا۔ وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے قومی جدوجہد کا ایک حصہ تھے۔ یہی زمانہ تھا کہ جب ہندوستان میں فرقہ وارانہ سیاست شدت سے ابھر آئی۔ آریہ سماج اور شدی اور سنگٹن
ایک طرف تھی تو دوسری طرف تبلیغی جماعت اور تنظیم تھی۔ لہٰذا اس فرقہ وارانہ ماحول میں سیاست مذہبی بنیادوں پر تقسیم ہوئی تو مسلمان طلباء نے 1937 میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد ڈالی۔ اس نے طلباء کو بھی فرقہ واریت کے زیر اثر تقسیم کر دیا۔ مسلم لیگ کے رہنماؤں نے علی گڑھ یونیورسٹی اور اس کے طلباء پر خاص طور سے توجہ دی اور انہیں فرقہ وارانہ سیاست کا حصہ بنایا۔ چنانچہ ان طلباء نے مسلم لیگ کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا۔ وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے کہ انہوں نے خاص طور سے 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کے امیدواروں کے حق میں کینویسنگ کی، مگر اس میں مبالغہ زیادہ ہے، کیونکہ 1946 کے الیکشن بالغ رائے دہی کی بنیاد پر نہیں ہو رہے تھے۔ ووٹ کا حق صرف ان کو تھا کہ جو صاحب جائیداد ہوں یا حکومت کو ٹیکس دیتے ہوں۔ اس لیے ووٹر کی تعداد مشکل سے 20% تھی۔ لہٰذا پنجاب اور سندھ میں اکثر جاگیردار تھے، وہ پہلے سے مسلم لیگ میں حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے طالب علموں کی یہ تحریک کوئی ملک گیر نہیں تھی۔ خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد طالب علموں سے کہا گیا کہ وہ سیاست میں نہ آئیں اور اپنی توجہ صرف پڑھائی کی طرف رکھیں۔ کیا سیاست طالب علموں کے لیے خطرناک ہے؟ کیا اس سے ملک کو قوم کو نقصان پہنچتا ہے؟ یا سیاست دوسرے طبقوں کی طرح طالب علموں کا بھی حق ہے جس سے انہیں علیحدہ نہیں کیا جا سکتا؟